کئی سالوں سے پاکستان پر حکومت کرنے والے ان دو بھائیوں کا تعلق آخر کس خاندان سے ہے؟ بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں جاتی امرا سے ہجرت کر کے لاہور آنے والا شخص میاں محمد شریف اتنا امیر کیسے ہوا کہ اس کا شمار پاکستان کے بڑے بڑے کاروباری شخصیت میں شامل ہونے لگا؟ ایک لوہار سے ارب پتی تک کا سفر کیسے طے کیا؟ آغاز سفر کچھ یوں ہے کہ نواز شریف کے دادا میاں محمد رمضان جموں کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں شوپیاں میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ غربت اور پریشانیوں سے تنگ آ کر ایک دن وہ اپنے گاؤں سے نکلے اور امرتسر کے ایک چھوٹے سے گاؤں جاتی امرا میں آ بسے۔ جاتی امرا میں ان کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس گھر کا بیشتر حصہ کچا تھا۔ اس وقت کے جاتی امرا میں مقیم پرانے سکھ بتاتے ہیں کہ میاں رمضان بہت ہی غریب آدمی تھا اور محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر چلاتا تھا۔ میاں رمضان کے 7 بیٹے تھے اور وہ جاتی امرا میں ہی پیدا ہوئے۔ جوں بیٹے جوان ہونے لگے تو باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے مزدوری کرنے امرتسر آیا جایا کرتے، مگر امرتسر میں معاشی صورتحال اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے میاں رمضان کے 3 بڑے بیٹے 1930 کے لگ بھگ لاہور آ گئے۔ لاہور آنا اس خاندان کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ لاہور میں رفتہ رفتہ یہ سیٹ ہوتے گئے اور ان لوگوں کو خوش قسمتی سے حاجی محمد دین کی فیکٹری میں کام کرنے کا موقع ملا، جہاں لوہے کی ایک بٹی بھی موجود تھی۔ اس بٹی میں ان تینوں بھائیوں کو 1 روپے دہاڑی پر کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ شریف خاندان کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہوا جس نے اس خاندان کی زندگی بدل دی۔ پھر ان تینوں بھائیوں نے اپنے باقی بھائیوں کو بھی لاہور بلا لیا اور یہاں ان بھائیوں نے لوہا اور سٹیل بنانے کی کچھ ٹیکنیک دیکھی، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں جیسے غیر ہنرمند کو ہنر مل گیا ہو۔ جب ان سب لوگوں نے اس بٹی پر کام کرنا شروع کیا تو ان سب نے سوچا کہ میاں محمد نواز شریف کے والد میاں شریف کو تعلیم دلوا لی جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میاں شریف نے لاہور میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا، لیکن ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ اپنی فیس ادا کر سکیں۔ اس وجہ سے ان کو اپنی فیس بھی معاف کروانی پڑی۔ میاں شریف نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی ادارے میں ملازمت کی جس میں اس کے باقی بھائی کر رہے تھے، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی خاندانی مشترکہ سرمایے سے ایک بٹی خرید لی، لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی۔ اس بٹی کے 7 حصے دار تھے، اس وجہ سے اس کا نام اتفاق فاؤنڈری رکھا گیا۔ اس وقت میاں شریف کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ ان کو اپنے بھائیوں کی صورت میں مفت کے مزدور مل گئے، جس کے ذریعے اس کی بادشاہت کا آغاز ہوا اور یوں یہ لاہور کے کاروباری خاندانوں میں شمار ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب بھٹو کی حکومت آئی تو بھٹو نے شریف خاندان کی انڈسٹری کو قومی دھارے میں لے لیا اور یوں شریف خاندان عرش سے فرش پر آ گرا۔ لیکن جب جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو شریف خاندان کو اتفاق فاؤنڈری خستہ حال میں واپس مل گئی۔ میاں شریف نے اپنے بھائیوں کو اپنے کاروبار سے الگ کر دیا اور اپنا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر اس پر اتنی محنت کی اور اتفاق فاؤنڈری کو اسی مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ پہلے تھی۔ لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے کہ میاں محمد شریف انتہائی نفیس، ایماندار اور 5 وقت کا نمازی شخص تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا، نہ کہ کسی نے اس کو انعام یا تحفے میں یہ سب کچھ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کا خواب نہیں اس کا مستقبل نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔